امام حسین کی محبت کے ساتھ اگر ان سے محبت کریں گے تو اللہ کا محبوب ہم سے محبت کرے گا. جب اللہ کا محبوب ہم سے محبت کرے گا تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. پھر جب اللہ ساڈے نال محبت کرے گا دنیا کی کوئی طاقت جہنم میں چلی جا سکتی. اور اللہ کا محبوب کیسے محبت کرے گا؟ اگر ہم اپنے گلے میں غلامی کا پٹا ہے اپنی نسبت کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ ارے وہ پاک دامن ہے جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں جو پوری کائنات کی کل جہاں کے آگے جو افضل خاتون ہے وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے. جن کے لیے قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ارے کون ہے جو اللہ کے نام پہ ہم رمضان صاحب کو کتنے پیسے دے دیتے ہیں محفل میلاد کے لیے؟ کسی نے کتنے کر دیے؟ تجھے کتنے پیسے مار دو گے؟ کتنا کچھ کر لو گے؟ کیا کچھ کر لیں گے؟ کب تک کر لیں گے؟ مگر جن کو قرآن نے کہا کہ غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو جو کھانا کھلائے وہ کوئی اور نہیں ہے جو یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے اور صدقہ کھلائے. اور جن کے گھر میں حسنین کریمین بھی بھوکے سوئے ہو ان کو کھانے کی ضرورت ہو اور پھر ان کو دستک دے تو دروازے پر آ جائے. ارے ان کی چوکھٹ میں کوئی بیکاری کوئی مگدہ خالی نہ جائے. وہ گھر کسی اور کا نہیں. وہ یتیم ہوا سینا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا میرے آقا کے بیٹی کا گھر ہے. تمام صحابہ کا مدینہ پاک میں موجود تھے. مگر جس وقت سرکار نے مشرف اسلام کیا بنو سلیم کا پورا آدمی تو سرکار نے فرمایا جا کھانا لیا. سلمان فارسی جا کے کھانا لیا. پورے مدینہ میں دیکھا کسی کے گھر کھانا نہ ملا. اگر کھانا ملا تو تھک ہار کے کسی صحابی کے گھر کھانا نہ ملا. کسی کے گھر کھانا نہ ملا اور تھک ہار کے جب آئے تو اس ویلے وہ گھر سیدہ طیبہ طاہرہ کا آیا. ان کا گھر آیا اور جب ان کا گھر آیا تو ان کے گھر پہ آ کے سرکار سلمان فارسی نے کہا کہ یہ بوڑھا سب سے مشرف اسلام ہوا. میرے آقا کملی والا نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے کھانا دیا جائے. تو فاطمہ الزہرا نے عرض کیا فرمایا کہ سلمان حسنین کریمین بھوکے سوئے نے ان کے گھر کھانے پہ نہیں تھا. تو ان کا لیکن دروازے پہ مگدہ آ گیا ہے میں انہوں خالی ہاتھ جان نہیں دیا. اپنی چادر دی اپنی چادر سیدہ نے اپنی چادر دی اور سلمان کو کہا کہ یہ چادر لے جا اور جا کے شمعون یہودی نو دے دے اور کیا دے فاطمہ بنت محمد نے بھیجی ہے. یہ مقام تھا اثار کا. یہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ گھر ہے سیدہ کا. یہ مولا علی کا گھر ہے. ان کا گھر ہے. ان کے در سے کبھی کوئی مگدہ خالی نہیں گیا. لہذا جب یہ تھی تو شمعون یہودی کے پاس گیا جا کے اس ویلے شمعون سلمان فارسی تو وہ شمعون یہودی دریائے حیرت جگر کو گیا. کہنے لگا اس دور دے اندر ایسے بندے بھی موجود ہیں اس قسم کے بندے بھی موجود رہے جن کے گھر خود کھانے کو نہ ہو پر منگتوں کو کھانے کو لیے دے. وہ کہنے لگا کہ اے سلمان گواہ ہو جا میں کسی وجہ سے نہیں میں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے سواری کی جھولی بھری. میں فاطمہ بنت محمد پہ کلمہ پڑھتا ہوں. یہاں پہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب بات کی. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا کہ بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ. چور بھی صحیح مجرم بھی صحیح بدکار بھی صحیح. یہ کسی کے لیے نہیں کہی. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے کہی کہ اللہ بھی کریم اللہ کے محبوب بھی کریم اللہ کے علی بھی کریم وہ سیدہ بھی کریم اور وہ مرشد پاک بھی کریم. پھر آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے لکھا کسی اور نے نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح یا سیدہ یا مولا علی میں جیسا بھی ہوں کریمہ ہوں میں تیرا. بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح جیسا بھی ہوں میں ہوں کریمہ تیرا. اور آگے بات کیا تھی سمجھنے والی ہے. اعلیٰ حضرت نے آگے کرم توڑ دیا. رمضان دا بات کرو کیسا کرم توڑا. اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا یوں نہ بلک تو اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں. بلک کس کو کہتے ہیں کہ یوں ہی بھامبڑنا مچا یوں ہی تڑپنا یوں ہی بولنا یوں ایسے ویسے نہ کر کہ تو کیا تیری کیا معیار تیری کیا اوقات تو ایک ذرہ بے مقدار تو کون. اور وہ سیدہ وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے وہ حسن حسین ہے وہ اونچا گھرانہ ہے جس کو کمری میں سرکار نے چھپایا. اللہ نے فرمایا جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے بغض رکھے تو اس سے دشمنی کر.
تو نہیں فرمایا سرکار نے؟ پھر فرمایا کہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید، اے رضا تو کیا ہے؟ تو جید ہے، وہ ہے سب کچھ۔ آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید، اور نہ ہو جیدوں میں، نہ ہو جیدوں میں سیدوں میں، پھر فرماتے ہیں نہ ہو تو جیدوں میں سیدوں میں، ہر دور میں ہے، ہر دور میں ہے مولا تیرا، ہر دور میں ہے مولا تیرا۔ ارے اس دور میں بھی علی مولا تھے، اس دور میں بھی علی مولا ہے، اس دور میں بھی سیدہ کا لنگر تھا، اس دور میں بھی حسن کا لنگر تھا، آج اس دور میں بھی انہی کا لنگر ہے۔ سیدہ 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 سیدہ، جس کی صورت ازل سے بنائی بات یہ ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک گل کرتا ہوں، ایک گل، آپ لوگ اونچے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اونچے ہی بیٹھے ہیں، یہ بیچارے نیچے بیٹھے، ٹھیک ہے نا، اے تھوڑے قابو نہیں آنے، ٹھیک ہے نا، یہ نیچے بیٹھے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، میں نے دیکھا بڑے بڑوں کی سٹیجیں گر گئی، بڑے بڑے نام لیتے تھے، اللہ کا بھی، محمد مصطفیٰ کا بھی، اولیاء کا بھی، بڑے معتبر ہے وہ، لیکن پتہ نہیں دل میں کیا تھا، سٹیجیں بڑے کی گری۔ لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی میرے والد پاک کی، وہ فرماتے سن کہ میں اب مولا علی کی بات کہتے کہ مولا علی سے پوچھا کہ آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ میں نیچے بیٹھنے والوں کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، مولا علی سے پوچھا کہ تم نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے مولا علی نے فرمایا اس لیے کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے، یہ کم تر نہیں ہے۔ ارے جو نیچے بیٹھ کر علی کا ذکر سن رہے ہیں وہ سٹیج والوں سے زیادہ معتبر ہے۔ لو میں بھی تمہارے پاس، اب تک تو تم نہیں بولے تھے، آپ بولیں گے سیدہ 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 کملی والے آ کر راضی کرنا ہے، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، تو اللہ راضی ہو گیا، مصطفیٰ راضی ہو گئے، مولا علی راضی ہو گئے، سیدہ راضی ہو گئے، سارے جادو بھی ختم ہو جان گے، کاروبار بھی ہو جانا، اولادہ بھی ہو جانیا، گھر بھی بچ جانے، جس وقت آیا سارا بیڑا پار ہو جانا، نہ کسی ایم ایل اے نے دینا، نہ ایم پی اے نے دینا، نہ کسی نے دینا، دینا ہے تو مولا علی نے دینا ہے، دینا ہے تو سیدہ نے دینا ہے، دینا ہے تو کملی والے آقا نے دینا ہے۔ آپ کی کوئی دنیا کی وجہ نہ محفلہ نہیں کرتے، آرسی بالکل کمینے آ، مولا علی کے کمینے آ، کسی دنیا کے کمینے نہیں آ، آرسی کمینے آ مصطفیٰ کے کمینے آ، آرسی کسی دنیا سے نہیں آ، لیکن کہ بد صحیح چور صحیح جیسے بھی آ، بد تیرے آ یا رسول اللہ تیرے آ۔ سیدہ 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 جس کی صورت ازل سے بنائی گئی، جس کی صورت ازل سے بنائی گئی، مصطفیٰ کی طرح ہی سجائی گئی، مصطفیٰ کی طرح ہی سجائی گئی، مصطفیٰ کی طرح ہی سجائی گئی، ساری دنیا میں بہتر جو پائی 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 گئی، رب کا قرآن دیتا ہے جس کا پتہ، سیدہ سیدہ سیدہ
सैयदा 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 जो सरापा सखावत की तस्वीर है, जो सरापा सखावत की तस्वीर है, शान में जिनके आयात तत्हीर 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 है, वो बहू जो मोहम्मद की तस्वीर है, वो बहू जो मोहम्मद की तस्वीर है, जिसके बेटों से दीन अहमद चला सैयदा 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 मैं एक करोड़ तो बता सा ये बड़ी शौक आ रही है आज के में कोई बंदा कहे जी मोहम्मद मुस्तफा भाईजान कैमरे देखो ना मेहरबानी बात बड़ी कीमती है कैमरे देखो कहे मैं आपको कैमरे देखो नहीं खड़े शान बता रहा हूँ सिर्फ इधर तवज्जो रखे कि मोहम्मद मुस्तफा हमारे जैसे हैं सब लोग नीचे बैठ जाए मोहम्मद मुस्तफा हमारे जैसे हैं। अगर कोई बंदा कहे मोहम्मद मुस्तफा शान मुस्तफा बता रहा हूँ हमारे जैसे हैं। अगर हम ये कहे अगर कोई अकीदा ये कहे कि मोहम्मद मुस्तफा हमारे जैसे हैं तो कैसे बन सकते हैं? पहले नूह अलैहिस्सलाम जो मेरे नबी से पहले जो नबी गुजरे उन जैसा बनन वास्ते कोई बंदा कहे ना कि मोहम्मद मुस्तफा अरे जिनकी मिलाद सजी है वो हमारे जैसे है। किसी को ये बीमारी पड़ जाए कि मोहम्मद मुस्तफा अली की तो बात बहुत है, सैयदा की बात वो और है, उस हसन हुसैन की बात तो बात ही कुछ और है। ठीक है ना, मैं बात मेरे मुस्तफा की कर रहा हूँ। अगर किसी को ये बीमारी हो कि मेरे मुस्तफा हमारे जैसे हैं, हमारे मुस्तफा आप जैसे मेरे जैसे किਵੇਂ हो सकते थे? अरे उससे पहले नबी गुजरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अगर कोई बंदा कहे कि मैं नूह अलैहिस्सलाम जैसा हुआ उन्हें तो पहला तो बनन वास्ते पहला कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम बनने के लिए कश्ती बना और फिर तूफान को बचाने वाला जहन तसर्रुफ रख कि बे तूफान आएगा बचेगा। उस कश्ती में मैं नहीं सांप ने भी यकीन किया बच गया, बिच्छू ने भी यकीन किया बच गया, कुत्ते ने यकीन किया बच गया, जिन इंसानों ने यकीन किया बच गए। अरे ये सारी नस्लें जो जानवरों की मौजूद हैं आज इन्होंने मनिया सी कि नूह अलैहिस्सलाम तूफान आना है पर नहीं मनिया तो ना बीवी ना बेटा मनिया और नहीं मान सका कि ये तो यूं ही है। ना तूफान ने आना ना कश्ती बनाई, वो पहाड़ की चोटी से चले गए। तूफान ने पहाड़ को नहीं बख्शा, बेटा भी गर्क बीवी भी गर्क, पर कुत्ते ने मन लिया कुत्ता बच गया, सांप ने मन लिया सांप बच गया, खंजीर ने मन लिया खंजीर बच गया। पर वादा किया वादा नूह अलैहिस्सलाम ने वादा फरमा किया कि अरे कुत्ते खंजीर सांप जदों मेरे नाल वादा कर कि मेरे चाहन वाला नू कदी तंग नहीं करेगा। कुरान का फैसला मैं अपने से बात नहीं कर रहा, नूह अलैहिस्सलाम का तंग नहीं करेगा। लेकिन की करा लेकिन जो बंदा तुम पर सलाम भेजे, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जेड़ा बंदा मेरे ऊपर सलाम भेजे, कुरान में सलामुन अला नूह फिल आलमीन, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजे तो ये आयत पढ़ रहे तो सांप ने कहा कुत्ते ने कहा बिच्छू ने कहा जेड़ा बंदा तुहाडे उत्ते सलाम भेजे असीं उन्हां नूं किसी दौर में भी कुरान की आयत पढ़ ले कहीं भी हो हम जानवरों से तंग नहीं करेंगे, कश्ती में बिठा दे तूफान से बचा दे। वो तूफान से बच गए। अगर तू आज ये बात कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा हमारे जैसे हैं तो पहले नूह अलैहिस्सलाम बन कि वो मेरे मुस्तफा से पहले से, अभी तू उस जैसा नहीं बना। अगर यूनुस बनना चाहे ठीक है तो मछली के पेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मूसा बनना चाहे है तो दरिया में रास्ता बनाना होगा है। इसी तरीके से कोई ईसा अलैहिस्सलाम बनना चाहे, अरे ईसा अलैहिस्सलाम अगर बनना चाहे तो दम करके मुर्दे नू जिंदा कर, ठोकर मार के कब्र नू जिंदा कर, मुर्दे नू काट है फिर ईसा अलैहिस्सलाम बनेगा। अरे तू ईसा नहीं बन सकता, तू नूह नहीं बन सकता, तू मूसा नहीं बन सकता, तू आदम नहीं बन सकता, तू शीश नहीं बन सकता, तू आदम नहीं बन सकता है, तू यूनुस नहीं बन सकता, तू कोई भी नबी नहीं बन सकता। और तू चला है मोहम्मद मुस्तफा जैसा बनने। पहला ये तो सुन ले कि ये सारे नबी बने कैसे हैं। सुन कि ये सारे नबी बने किस तरह ने
अरे मेरे नए नबी किताबें भरी पड़ी है सूफिया की, इमाम फखरुद्दीन राज़ी की लो, इमाम जलालुद्दीन सयूती की लो, पता नहीं किस किस की सूफिया की किताबें बड़ी पड़ी हैं। उन्होंने लिखा जिन्ने अंबिया भी मौजूद ने, अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बार किताबें भरी पड़ी है, मैं उनसे हवाला दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि बड़े बड़े ये नबी जितने भी बड़े हैं ये हमारे मुस्तफा के पसीने से बने हैं। ये नूबी, ये शीश भी, ये आदम भी, ये यूनुस भी, ये ईसा भी, जितने भी नबी बने ने किसी वजह दे नालायक नहीं, हमारे नबी मुस्तफा आखिरी दो जमा ताजदार मदीना, शहंशाह मदीना, सरवर कायनात है, बादशाह कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से बने हैं। अरे ए बंदे, ए उम्मती, ए तू बंदे, अगर मेरे मोहम्मद मुस्तफा के पसीने जैसा नहीं बन सकता, उनके खून जैसा कैसे बनेगा? पसीने जैसा नहीं बन सकता, पसीने जैसा नहीं बन सकता। खून जैसा बनने के लिए तो बड़ी दूर है। अगर खून जैसा खून देखना चाहते हो तो वो इमाम हुसैन है, वो मौला अली है, वो सैयदा फातिमा है, वो इमाम हसन है, वो फख्र पाक का घराना है। अरे वो हुसैन है कि अरे आज का एमएनए एमपी हो, वजीर हो, है, आज अपनी गद्दी के लिए सब कुछ बेच देता है, मगर हुसैन वो है जिन्होंने दीन के खातिर जो महफिल मिलाद मना रहे हैं, अगर अस्सी बैठे हैं, स्टेज पे बैठे हैं, रमजान ने महफिल सजाई, सारा ने महफिल सजाई, सारे आए बैठे हैं, साडा सर फखरदार बुलंद है, तो ये सदका है हुसैन का। ये कायनात से उनके सदका दे नहीं सकते, तो उसे कुछ भी कर लो, दम करा लो, पैसे लगा दो, मिलाद पे खर्च कर लो, मगर जो हुसैन ने गर्दन कटवा दी है, मगर इस्लाम का परचम बुलंद रखा, नमाज नहीं जाने दी, बोला ने खंजर अपने कमर में ले लिया, मगर नमाज नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन ने गर्दन कटवा दी, मगर नमाज नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन ने परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया, दीन का सर बुलंद कर दिया, साढ़े सर फखरदार बुलंद कर दिए। आज हमारी जिंदगी की जो सांसें चल रही है वो सारे शहीद आने करबला हुसैन का सदका है। हम हुसैन के सदके जैसे नहीं बन सकते, अरे मेरे नबी के पसीने जैसे नहीं बन सकते, सैयदों के खून जैसे कैसे बन सकते हैं? फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। ज़मीं पे काबा हुसैन का है। जो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। जो अगर पक्के सुन्नी है ना, पक्के सुन्नी, पक्का सुन्नी वही होता है जो हुसैन के नाम पे सर बुलंद करे। अरे वो हुसैन ने सुन्नियों का नाम बुलंद कर दिया, अपने चाहने वालों का बुलंद कर दिया। हमें किसी और फिरके से कोई इख्तलाफ नहीं, जो हमारे हुसैन का अली का नाम ले हमारे लिए दिल से प्यारा है, मगर हमारी किसी से कोई मुखालफत नहीं। लेकिन सुन्नी होता ही वो है जो हुसैन और आले मोहम्मद से प्यार करे। अरे ये एमएनए एमपीए के नाम पे हाथ खड़े होंगे, अरे जिन्होंने आज तक हमारी सांसों को सलामत रखा, हमारी औलादों को सलामत रखा, हमारे दीन को सलामत रखा, ये आज भी गवाही देंगे कि अड्डा बसीरा में महफिल सजाई थी और उस महफिल में इन बंदों ने ये थे गुनाहगार, पर हुसैन तेरे नाम पे हाथ खड़े किए थे। अल्लाह फरमाएगा अरे वो जैसे भी थे पर मेरे हुसैन के तो थे। पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। हबीब दावर शफीए माशर जो है वो बाबा हुसैन का है। हबीब दावर शफीए माशर जो है वो नाना हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी
کربلا ہے جہاں سے میدان کربلا ہے مگر یہ راستے اسے پتا ہے مگر یہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے مگر یہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے یہ فرمائش بھی روشیرہ دل جاتا میں کم کرتا ہوں سانوں کو جی دیکھنا چھڑوے سانوں کو جی دیکھنا چھڑوے تو سب لے آنے ہاتھ لجوے تو سب لے آنے ہاتھ لجوے سانوں کو جی دیکھنا چھڑوے سانوں کو جی دیکھنا چھڑوے ایسا چھڑنا تیرا ڈرنا ایسا چھڑنا تیرا ڈرنا او تیرے قدموں دے وچ مرنا تیرے قدموں دے وچ مرنا سانوں روز حشر دا ڈرنا سانوں روز حشر دا ڈرنا ساڈا تو ہی وکیل تے جج وے ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے تو سب لے آدے ہاتھ لجوے تو سب لے آدے ہاتھ لجوے تیری ذات تے سانوں مانے تیری ذات تے سانوں مانے او قربان تو سانوں جیت جانے قربان تو جیت جانے تاڈا مکھ جیوے قرآن تاڈا مکھ جیوے قرآن تاڈی دید اسانا حج وے تاڈی دید اسانا حج وے حج وے حج وے تاڈی دید اسانا حج وے او تو سب لے آدے ہاتھ لجوے تو سب لے آدے ہاتھ لجوے حدیث ہے سرکار کی حدیث ہے سرکار کی کہ سرکار نے فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ کے درمیان بیٹھ کے سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا سرکار نے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے نقل کی ہے یہ حدیث سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کب تک سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد پیدن لیکن حج اکبر است ٹھیک ہے نا لیکن لوگ ایسے بڑھ رہا تھا مزہ آ رہا تھا لیکن بار کیا آپ کی محبت زیادہ سرکار نے فرمایا اس وقت تک صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کے سرکار نے حدیث فرمائی اس ویلے تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا عرض کی یا رسول اللہ کب تک سرکار نے فرمایا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اس وقت تک سرکار نے فرمایا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے نوٹ کیا یہ حدیث اور فرمایا اس وقت تک وہ ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو عرض کی صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا سرکار نے فرمایا ایمان تو دور کی بات ہے سرکار نے فرمایا ایمان تو دور کی بات ہے ایمان داخل ہی نہ ہوگا ایمان میں داخل ہی نہ ہوگا جدوں تک انہیں دل دے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو سادات کی محبت نہ ہو سیدوں کی محبت نہ ہو اب ہر بندہ سید بنا دیتا ہے سید نہیں ہوتا
سید وہی ہوتا ہے جو علی کی اور زہرا کی اولاد میں سے ہو. سید ایسے نہیں ہوتا ہر بندہ سید. پھر مہر علی شاہ صاحب نے کو سید کہا تھا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر مہر علی شاہ صاحب نے کو ایک بندہ آ گیا, وہ کہنے لگا جی کہ میں سید ہوں, میری آؤ بھگت کرو. آپ اللہ والے سن, بڑے نور والے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں کو بڑے طاقت تصرفات سے نوازا, بڑے سید تھی. آپ نے انہوں کھاتے توازو کی تھی, کھانا کھلایا پلایا بٹھایا. پھر میں ابھی جاتا ہوں وہ تو کھلا لیا پلا لیا اور جان لگیا. آپ نے انہوں نذرانے دی تھے, آپ نے کہا بھی اے تیرا کرایا ہے, اے بھی لے جا نال ہی. اور جو نال لے کے چلا گیا, آپ اسے نال چلے گئے. آپ نے وہ کہنے لگا کہ تسی بھی نجے تسی سید ہو اور سادات کا احترام بڑا ضروری ہے, میں تھوڑے نال تھوڑے سواری تک لے کے جاواں گا. آپ چلے گئے 2 یا 3 ایکڑ, ٹھیک ہے نا. تسی دور جا کے ایک درخت کے کنارے پھر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی انہیں کرایا پڑھ اردو نس جائے ادھروں, دوبارہ میں نے اپنی شکل نہ بکھائی ہے. انہیں عرض کی تھی ادھر انہیں تسی اتنا پیار کر رہے تھی, انہیں گل تھی تو لیکن ہن کی ہویا. آپ نے فرمایا کہ ہن تو جیڑا ادھر آیا سی نا, ادھر آ کے تو ارادہ کیتا سی کہ میں سید ہاں. ارے جیڑا بندہ ادھر آ کے ارادہ کیتا سی میں تیرے ارادے کو بھی جانتا ہوا. ادھر آ کے تو ارادہ کیتا سی میں سید ہاں, ادھر تک تیرا احترام میرے اوتے لازم سی. آگے تو سید نہیں ہے گا, آگے تو اپنا ہی مرضی کا مالک ہے. لہذا اللہ والے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سید کہہ دے اس کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ اے کدھروں سید نے. تو لہذا سادات وہی ہے جو سیدہ زہرا مولا علی کی اولاد میں سے ہو. اور پھر سرکار نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھ لے کہ اس کے ماتھے پہ کالا سا لگ جائے, اتنی نمازیں پڑھ لے. سرکار کملی والے آقا نے فرمایا اتنا ہوئے او دے بعد او ہر سال پیدل حج کرے, اور حج کرنے کے بعد اس کی کمر خم ہو گئی ہوئے ہے, اور بڑھاپے کی حالت کے اندر طواف کعبہ کرتا ہوئے کمر خم ہو. اس حالت کے اندر پھر وہ مظلومیت کے اندر ہو, اور مظلومیت کے اندر جا کے وہ بندہ پھر اسے ظلم کر کے انہوں مار دیتا جائے, اور کعبے کے اندر وہ قبر بنائی جائے. او دے باوجود اگر رائی کے دانے کے برابر او دے دل دے اندر بھولنے والی ہے تو سرکار نے فرمایا وہ جہنم کا ایندھن ہوئے گا. یعنی اتنا بڑا نمازی بھی, اگر روزے دار بھی ہے, ہر سال حج کرنے والا بھی, ماتھے پہ اس کے کالا سا دھبا بھی لگ گیا نمازیں پڑھ پڑھ کے سجدے کر کے, اور بڑھاپے بھی آیا اور پھر کمر خم ہوئی ہو اور قبر بھی بنائی گئی ہو کعبے کے اندر, اور بغض علی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو, تو سرکار نے فرمایا کوئی شک نہیں وہ ایندھن ہوگا جہنم کا. تو لہذا اگر جنتی ہو تو وہ جنت تیری نہیں تھا, تیرے باپ کی نہیں ہے. سرکار کملی والے آقا نے جنت تیری لیے نہیں بنائی, جنت کے مالک حسن حسین ہے, کوئی اور نہیں ہے. ارے وہ فاطمہ کے لال ہے, وہ سیدہ کے لال ہے. ارے جب تک ان سے محبت نہ ہوگی, ان کی آل اولاد سے محبت نہ ہوگی, سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے محبت نہ ہوگی, کوئی بندہ جنت سے جا نہیں سکتا. دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے رضا لیتی ہوں, دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے رضا لیتی ہوں, دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے رضا لیتی ہوں, دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے رضا لیتی ہوں, دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے رضا لیتی ہوں. اس میں چاہوں تو میں اللہ بھی چھپا لیتی ہوں, دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے رضا لیتی ہوں, دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے رضا لیتی ہوں. فضا سلمان کے سجدوں کی سلامی کے لیے, فضا سلمان کے سجدوں کی سلامی کے لیے, فضا سلمان کے سجدوں کی سلامی کے لیے, اپنی چوکھٹ پہ میں, اپنی چوکھٹ پہ میں کعبے کو بلا لیتی ہوں, اپنی چوکھٹ پہ میں. کوئی کہے کہ بھائی یہ بندہ کعبے کو کیسے بلا لیتا ہے, ٹھیک ہے,
اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا بے شمار رسولوں کی کتاب میں کہ حضور سیدنا غوث العظم کے لیے لکھا ہے کہ ہر کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کے لیے لکھا ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کہ ان کے لیے کہ ان کا مقام ہے کہ سیدہ کے مولا علی کے پترا دے 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 پتر نہ جانے کون سے پتر ہیں سیدنا غوث العظم سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان پتروں کے لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف کرے والا تیرا. اے کعبہ یہ دنیا تو کعبے کا طواف کرتی ہے پر یہ کعبہ اے غوث العظم تیرے گھر کا طواف کرتا ہے تیرے بازار کے طواف کرتا ہے. یہ مقام ہے کسی اور کا نہیں. فاطمہ مولا علی تیرے پتروں کا مقام ہے کہ جو کعبہ بھی آگے مولا علی کے پتروں کا طواف کرتا ہے. فیضا سلمان کے سجدوں کی سلامی کے لیے فیضا سلمان کے سجدوں کی سلامی کے لیے اپنی چوکھٹ پہ میں کعبے کو بلا لیتی ہوں. اپنی چوکھٹ پہ میں کعبے کو بلا لیتی ہوں. جب کبھی فیضا کا دل ہو کہ وہ اللہ دیکھے جب کبھی غلاموں کے یہ شان ہے کے غلاموں کے فضا کوئی اور نہیں ہے. یہ فضا مولا علی کے امام حسن حسین کے سیدہ کے گھر کے نوکرانی ہے. ارے نوکرانیوں کا خادموں کا نوکروں کا یہ عالم ہے تو سردار عالم کیا ہوگا جن کے نوکروں کا یہ عالم ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے نوکروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. جب کبھی فیضا کا دل ہو کہ وہ اللہ دیکھے جب کبھی فیضا کا دل ہو کہ وہ اللہ دیکھے اپنے چہرے سے میں پردے کو ہٹا دیتی ہوں. اپنے چہرے سے میں پردے کو ہٹا دیتی ہوں. اپنے چہرے سے میں پردے کو ہٹا دیتی ہوں. دیکھ لو سر پہ میں جو اپنے ردا لیتی ہوں. ایک دفعہ ہاتھوں چاہ کے نعرہ لا دو نعرہ تکبیر. سارے نہیں چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کل ایمان کل قرآن ید اللہ وجہ اللہ حق لا ایمان نعرہ سلامت رکھیں. ہم وہ بیماری کے لیے دم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے بیرون ملک سارے ہمارے لائف چل رہا ہوتا ہے. ہمارے برطانیہ میں انگلینڈ میں کینیڈا میں اور امریکہ میں مسقط دبئی سارے سنگی ساتھی مجھے میسج کر رہے تھے کہ دم کے لیے بیٹھے تھے اور بے شمار شفا پاتے ہیں لوگ. تو انشاءاللہ اب یہ دم کرتے ہیں. پھر ہم مشہور زمانہ اور پورے پاکستان اور بیرون ملک پڑھنے والے ہمارے نعت کو شاعر اور ہمارے سائبر شہر کی شان. میں تو خود سائبر میں ان کے ساتھ وہیں ہوتا ہوں تو لہٰذا تو اس لیے زیادہ قربت بھی ہے لہٰذا تو اس سے نسبت بھی ہے. تو اب اس دم کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور ہم سنیں گے. تو پھر اس کے بعد دعا اور پھر اجازت. پہلے دم میں تمام دوست ثواب آنکھیں بند کر کے حق علی اور حق مرشد کہیں گے. جس کا تو ہے تو وہ کہے گا. یہ تو صرف حق علی کہیں گے. میں پڑھوں گا. آپ نے صرف یہ رکھنا ہے کہ جو بھی بیماری آپ کو ہے جو بھی تکلیف ہے جدھر بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے ٹھیک ہو جائے. آنکھیں بند کر کے آپ سب نے پہلے دم میں یہ کہنا ہے کہ حق علی حق مرشد حق علی حق مرشد. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ حق ہم اپنے مرشد کے ساتھ کرتے ہیں حق چراغ. لیکن کیونکہ آپ سب وہ اتنے کو جو مرید ہیں قبلہ چراغ نبی شاہ صاحب کے وہ اس لحاظ سے حق چراغ رکھیں گے. تو آنکھیں بند کر کے اپنی بیماری کی طرف کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بے شمار ٹیومر کے مریض ٹی بی کے مریض پتہ نہیں کتنے ابھی آج سے 2 روز قبل کی بات ہے 2 روز قبل کی بات ہے میلسی شہر سے ہماری ایک پیر بہن آئی. اس کے بچے کو الٹرا ساؤنڈ اس میں ایکس رے کے اندر ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ یہ تمام لوگ بھی گواہ ہیں الحمدللہ.
تو وہ جناب آئی اور انہوں نے جناب دیکھا کہ جناب کے ڈاکٹر نے انہوں پلسٹر بھی کیا ہے سارا کچھ، وہ ایک ہی دم ہوا ہے اسی وقت اس نے لودھرا سے ڈاکٹر غلام نبی، یہ ہڈی جو ڈاکٹر ہے ادھر ڈاکٹر غلام نبی لودھرا شہر کے اندر اسپیشلسٹ ہے، اس سے دوبارہ ایکس رے کروایا تو اس کے بعد اس کی ہڈی جڑ گئی اسی وقت، پلسٹر بھی اتر گیا الحمدللہ، اب اس کا ہاتھ بھی سیدھا ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ سب چیزیں چلتی ہیں، اللہ والا کی اتنی شان بلند ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہمارے جہاں میرے والد پاک کی بنا کسی طرح وہ شادہ کے بعد بندہ آیا، بندہ انبلیو کے بندہ کہے گا یہ کیویں ہو سکتا ہے جناب کہ ایک بندہ جس کی بیوی کی یوٹرس نکل گئی اور اس نے کہا کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ بیٹا دے گا۔ اس نے عرض کی کہ حضور یوٹرس نکل گئی ہے، آپ نے سنا نہیں، ساتھ مریض بیٹھا تھا میرے ہدایت اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ چھوڑیں پیر صاحب کا منہ سے نکل گیا ہے نا بچے کو جا، اللہ پاک نے اس کو بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی بہاڑی کی سرزمین سے ہمارے آصف رحمانی صاحب آج سے 1 ماہ پہلے مولا علی کی محفل ہمارے آستانے پہ ہو رہی تھی اور اس میں ایسے ہی دم ہو رہا تھا، لہٰذا اس کے 4 بار الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی، 3 بیٹیاں پہلے آپریشن سے تھی، انہوں نے کہا جی کہ بیٹا، میں نے کہا جی علی کا ذکر ہو رہا، علی کا ذکر بیٹا ہوگا، دم میں بیٹھا، وہ جواب ادھر سے ہو کے 8واں ماہ تھا، اس کے بعد ہو کے اس نے بہاڑی شہر میں الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پھر بیٹی بتا دی، وہ پھر کروڑ پکا آ گیا، میں نے کہا بھائی علی کے صدقے کہا تھا نا، میں نے کہا بیٹا ہوگا تو کیوں گھبراتے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، انہیں دوبارہ جب وہ بہاڑی گیا تو 9واں مہینے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بیٹا دیا، میں نے اپنی فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے، وہ بیٹا لے کر حاضری دینے کے لیے آیا مٹھائی کا ڈبہ لے کر، وہ بھی میں نے ڈالا ہوا ہے، لیکن اس میں میرا کمال نہیں ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، علامہ اقبال نے فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اس کو عقل سے نہ تول، یہ شیطان ہے اس لیے کیا نہیں ہے، کیا نہیں، یہ پہلے بھی وہاں پہ شیطان تھے نا، اللہ پاک نے سب سے پہلے ان سے نہیں پوچھنا جو ماننے والے ہیں، ان سے پوچھنا جو نہیں مانتے، اللہ نے کہا شیطان کو کہ آدم کو سجدہ کر، تو آدم کو سجدہ کر، تو جنہوں نے فرشتوں نے کر لیا سجدہ، وہ کر لیا، اور جس نے نہیں کیا وہ ابلیس تھا، اور جنہوں نے کر لیا اللہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، اللہ نے پہلا انہوں کو پوچھا او ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کیتا، تو لہذا جو نہیں مانتے پہلے ان سے سوال ہوگا کہ تم کیوں نہیں مانتے، ارے جو مانتے ہیں ان سے سوال نہیں ہونا، تو لہذا ہمیں ماننا چاہیے کہ جو اولیاء کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں، جو سیدہ کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں، جو مولا علی کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں، جو پیارے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم کر ہی دیتا ہے، تو لہٰذا پہلے دم میں آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی تکلیف ہے اس کو مد نظر رکھیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آنکھیں بند کر کے اس تکلیف کو مد نظر رکھیں۔ خمسة نطفی بها عدد الوبائلات مع المصطفى والمرتضى وابنه والفاطمة، خمسة نطفی بها عدد الوبائلات مع المصطفى والمرتضى وابنه والفاطمة، خمسة نطفی بها عدد الوبائلات مع المصطفى والمرتضى وابنه والفاطمة۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دم میں آپ یہ دیکھیں کہ میرا عزیز کوئی ہسپتال میں بیمار ہے، میرا کوئی سنگی ادھر گھر بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے جو اس ویلے نہیں موجود ادھر ہے، انہوں ذہنی سے رکھو، اللہ تعالیٰ ذکر پاک کے صدقے انہوں شفا عطا فرمائے گا، اور ذہنی سے اپنا نہیں رکھنا، ادھر رکھنا ہے، جڑا بندہ بیمار ہے گھر سے ہسپتال ہے جو بھی ہے ادھر ذہنی سے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں شفا عطا فرمائے گا۔ یا اللہ نشکات عطا فرمائے آپ شافی لگا۔ یا اللہ نشکات تیسرے دم میں آپ نے یہ کرنی ہے کہ بھئی جادو کے ذریعے، بندش کے ذریعے، سیب کے ذریعے، بری نظر کے ذریعے میرا کاروبار بند کرا دیا، سامنے والی دکان چلتی ہے دوسری نہیں چلتی، میری نہیں چلتی، خون کے سیٹے میرے گھر پہ آ گئے نے، دکان سے پانی کے سیٹے آ گئے نے، فلاں جی فلاں ہنس دی ہے، فلاں نے یہ کر دیتا ہے، رشتہ داروں نے کر دیتا ہے، ساری چیزیں برحق نے، پر اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت دیتی ہے ختم ہو جاتے ہیں، تو اے ذہنی سے رکھو کہ میرا کاروبار اچھا ہو، سامنے والے کا بھی اچھا ہو، مارکیٹ کا بھی اچھا ہو، میرے کاروبار میں رکاوٹ ہے، نظر لگی ہے، میں بے روزگار ہوں، مجھے حلال روزی ہو اور میری دہنا بہرا ہو، میرے گھر کے خرچے پورے ہوں، اتنا ہو کہ میرے گھر کے خرچے پورے ہوں، میری بندش دور ہو جائے، میری بیٹیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، بندش کرا دیے، رشتے آتے نہیں ہیں، وہ دور ہو جائے، یعنی ہر عصیب اور جادو اور نظر کی وجہ سے جو بھی معاملات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، اس وجہ دے نال تسی اے ذہن سے رکھو، اے اللہ اس دم دی وجہ دے نال اے سارے کو دور ہو جائیں، اور 3 باری مل کے پڑھو تاکہ کاروبار اچھا ہو،
سب کا اگر یہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک صبح ہی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. یا اللہ ہو یا جامع ہو, یا اللہ ہو یا جامع ہو, یا اللہ ہو یا جامع ہو, یا اللہ ہو یا واسع ہو, یا اللہ ہو یا واسع ہو, یا اللہ ہو یا واسع ہو. لکھم سکتا نقشی بیا ہر الوبال حاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وبنا والفاتحہ. اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. لائف سننے والے سارے سنگی ساتھی کا اللہ جن محفلیں سستی رہیں, ہم آتے رہیں. اللہ تعالیٰ انسانیہ کو بھی دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے.